جو ہے رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جہاں ماہ سیام میں نیک اعمال کرنے پر خدا بے انتہا اجر و انعام اور نیکی عطا فرماتا ہے، وہیں ماہ سیام کی بے حرمتی کرنے پر، ماہ رمضان المبارک کے حقوق ادا نہ کرنے پر خدا جل جلالہ ہمیں دگنا عذاب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو معاملہ دونوں طرف ہے، ہم صرف ایک طرف خیال نہ کریں، رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کریں، حقوق ادا کریں تو بے انتہا کروڑہ درجے نیکی ہم کما لیں گے، اور اس کے برخلاف اگر ہمارا عمل رہا تو یقیناً کئی گناہ نام اعمال میں درج کیے جائیں گے۔ جس طرح ماہ سیام میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھایا جاتا ہے، ویسے ہی انسان اگر گناہ کرے تو اس کے عذاب کو بھی بڑھا کر اس کے نام اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کرتی رہے گی، اور جب سے میری امت اس ماہ مبارک کے حقوق کو ادا کرنا ترک کر دے، ذلت ان کا مقدر بن جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مبارک کے حقوق ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول پاک صاحب اللہ کے فرمان اس سے مراد یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہو جائے تو اس ماہ مبارک کی آمد کے بعد ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھنا، ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، استغفار کرتے رہنا، گناہوں سے توبہ کرنا، رجوع اللہ ہو جانا، ماہ رمضان المبارک میں نماز پنجگانہ کی بجماعت پابندی کرنا، اور ماہ سیام کے مکمل روزے رکھنا، یہ در حقیقت میں اس ماہ مبارک کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اس ماہ مبارک کی تعظیم و تکریم میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ ماہ سیام کو پالے مگر قدر نہ کرے، یعنی رمضان المبارک کو پا کر بھی نہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، ماہ رمضان المبارک کو پا کر بھی اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے روزوں کو ترک کر دے، ماہ رمضان المبارک کو پا کر قرآن مقدس کی تلاوت سے منہ موڑ لے، ماہ سیام کو پا کر بھی نماز تراویح کو گویا نظر انداز کر دے، ماہ رمضان المبارک کو پا کر بھی حرام کے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، نگاہوں کو حرام دیکھنے سے، کانوں کو غلط سننے سے، ہاتھوں کو غلط اعمال کرنے سے، قدموں کو غلط مقام پر جانے سے اگر انسان اپنے آپ کو نہ بچا پالے، در حقیقت میں وہ انسان ماہ رمضان کی توہین کرنے والا ہے۔ جس نے ماہ رمضان کی توہین کی، خدا کے رسول فرماتے ہیں اب ذلت اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے، اور رب کی رحمتوں سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے جو ماہ سیام کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج معزز سامعین کرام، ہر مسلمان اگر ہم دیکھیں الا ماشاء اللہ، کئی ایسے مسلمان ہیں یقیناً جو ماہ سیام کو جب پاتے ہیں ان دنوں کی قدر کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ایام خواہ گرما میں ہو یا ماہ رمضان کے ایام سرما میں ہو، روزے جن حالت میں بھی آئے، وہ مسلمان جن کے دلوں میں خدا اور خدا کے رسول کی محبت جلوگر ہے، جن کے دلوں میں ماہ رمضان مبارک کی قدر و منزلت ہے، وہ ہر صورت میں ماہ رمضان کے روزوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکمل روزے رکھتے بھی ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں ماہ سیام کو تو پا لیتے ہیں، نہ روزوں کی قدر کرتے ہیں، نہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں، نہ نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن مقدس کو کھول کر کبھی پڑھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جن کی زندگانی میں رمضان کے آنے سے کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، جن کی زندگانی میں ماہ رمضان کے جلوہ گر ہونے پر بھی کوئی انقلاب نہ آئے، جن کی زندگانی میں ماہ رمضان کے جلوہ گر ہونے کے باوجود بھی کسی طرح کا کوئی فرق نہ پڑے، وہ انسان جان لے کہ ان کی زندگانی میں خدا نے اب ذلت کو مقدر کر ڈالا ہے۔ وہ ہر مقام پر ذلیل ہوں گے، ہر مقام پر رسوا ہوں گے، رب کی رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ تم نے ماہ رمضان کی قدر و منزلت کو گنوا ڈالا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم چاہتے ہیں خدا جل جلالہ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، عزت کا تاج پہنائے، ہر مقام پر کامیابی ہمارے قدم چومے ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ جب جب ماہ سیام جلوہ گر ہو، ہم ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر صورت میں ماہ رمضان کے حقوق ادا کرتے ہوئے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں، اور ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھتے ہوئے، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزارنے کی کوشش کریں۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے، وحدہ لا شریک خالق